وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا تیرے ساتھ ایک دنیا تھی. اداسی کا یہ پتھر آنسوؤں سے نم نہیں ہوتا، اداسی کا یہ پتھر آنسوؤں سے نم نہیں ہوتا، ہزاروں جگنوں سے بھی اندھیرا کم نہیں ہوتا. کبھی برسات میں شاداب بیلیں سوکھ جاتی ہیں. کبھی موسموں کو دیکھا آپ نے؟ برسات تو اس لیے آتی ہے کہ ہر ڈالی، ہر پتے، ہر تنے کو ہرا بھرا کر دے، سرسبز کر دے. لیکن اللہ کے نظام بڑے عجیب، بڑے وسیع اور بڑے غور طلب ہوتے ہیں. زمانے کا ماحول تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ برسات میں بیکار جڑی بوٹیاں تنکے بھی سرسبز ہو کے ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ برسات بھی کام نہیں کرتی اور ہری بھری عروج پہ پہنچی ہوئی چڑھی ہوئی بیلیں بھی سوکھ جاتی ہیں. کب جب ان کی زندگی ختم ہو جاتی تو کبھی برسات میں شاداب بیلیں سوکھ جاتی ہیں. ہرے پیڑوں کی گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا. بہت سے لوگ دل کو اس طرح محفوظ رکھتے ہیں، کوئی بارش ہو یہ کاغذ ذرا بھی نم نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. بارش تو بڑی بڑی چیزوں کو بھگو دیتی ہے، لیکن اللہ کا فضل جن دلوں پہ ہو جائے وہاں غموں کی بارشیں، غموں کی برساتیں بھی آ جائیں تو اللہ کی محبت میں یہ دل اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان صدموں سے کبھی بھیگتے نہیں ہیں، نم نہیں ہوتے، ان کی مضبوطی میں کمی نہیں آتی. تو پھر ہر لمحے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر موسم میں، ہر موقع پر مومن کو کیا منظر پیش کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے دل کی حالت کس کے ساتھ جوڑے رکھنی چاہیے؟ وہ ہے اللہ کی ذات، جس کے لیے اسے پکارتے رہنا چاہیے غم میں، خوشی میں، دکھ میں، سکھ میں، کہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان عم نوالہ، اللہ جل جلالہ، ہے میری زبان پہ ذکر ہو، اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر اے میرے خدا
تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جاں فدا، میری روح کی ہے یہی رضا تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری التجا، تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری التجا، کہ برائے احمد مجتبیٰ ہو معاف میری ہر خطا، کہ حشر میں رکھ میری آبرو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ہم جن کی یادوں میں بیٹھ کر ان کے بھلے کے لیے اور ان کو تحفے بھیجنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی فکر کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے امتحان ہو چکے، ہمارے امتحان باقی ہیں، تو پھر دعا کیا ہے؟ نہ حساب ہو نہ کتاب ہو۔ یا اللہ میری آخرت کے لیے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اس طرح قبول کر لینا کہ نہ حساب ہو نہ کتاب ہو، اور میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو نہ کتاب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا، کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا، تیری رحمتیں تو ہیں بے بہا، رہوں میں ہمیشہ ہی سرخ رو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ہمشیران محترم، جیسا کہ آپ سب آج کی محفل میں تشریف لائے، اس میں ہمارا مقصد اپنی بخشش، اپنی زندگی کا محاسبہ، نیک اعمال کی ترغیب، اور اس موقع پر بھی ہر بیٹی کو اپنے ماں باپ کا مرنے کے بعد حق ادا کرنے کی تربیت کرنا ہے، کہ ایصال ثواب کرنے کو، قرآن خوانی کرنے کو تو اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ ہر وقت بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، خاندان میں بھی موجود ہوتے ہیں، مگر اس منظر کی کیا ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے محسنوں کے بعد ان کی دی ہوئی تربیت کا اس رنگ میں بھی حق ادا کر سکیں، اور اپنے ساتھ جڑنے والوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکیں کہ ماں باپ تب تک ماں باپ نہیں ہوتے جب تک وہ کما کر دیتے ہیں، ماں باپ یا بہن بھائی اس وقت تک رشتے دار نہیں ہوتے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ خوبصورت اور حسین رشتے تب تک نہیں ہوتے جب تک یہ قبر میں نہیں جاتے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ خوبصورت اور عظیم ترین دین عطا کیا ہے کہ اگر زمین کے اوپر رہتے ہوئے ان تمام رشتوں کے ساتھ ہماری محبتیں ہوتی ہیں، ہمارے حق اور ہمارے فرائض ہوتے ہیں، اسی طرح زمین کے نیچے جانے کے بعد یہ حقوق و فرائض اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق ملتی ہے، اور کسی استاذ کی شاگردی میں بیٹھ کر جب دین کی دنیا اور آخرت بتائی جاتی ہے تو پھر ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ آج بھی ہمارا تعلق ہے، آج بھی ہماری روحیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، آج بھی ہمارے عزیز اور ہمارے محبوب رشتے ہماری نیکیوں کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی انہیں ہر موقع پر جس میں ہم شبرات تقسیم کرتے ہیں، جس پہ ہم عیدیں لے کر جاتے ہیں،
जिस पे हम खुशियां मनाते हैं, उन तमाम औकात में मोमिन की रूहें अपने मोमिन रिश्तेदारों की तरफ मुतवज्जे होकर इंतजार कर रही होती हैं कि क्या अब हम इनको याद है या नहीं है। और जब ऐसे मौके पर जिंदा रिश्तेदार दुनिया से जाने वाले रिश्तेदारों के साथ अपना ताल्लुक कायम करते हैं, तो वो इतना अजीम ताल्लुक और ये भेजे हुए तोहफे इतने अजीम तोहफे बन जाते हैं कि अब अल्लाह उनको इतना फैला देता है, इतना बढ़ा देता है, इतनी वुसाअत अता कर देता है कि जिंदगी में हम अपने बाप के घर बाप की चीज लेकर जाते हैं, माँ के घर माँ के लिए अलग चीज लेकर जाते हैं, भाई के घरों में जाते हैं तो भाइयों के लिए, बहनों के घरों में बहनों के लिए अलग अलग तोहफे लेकर जाते हैं। अब रब्बे करीम ने इस सिस्टम को इतना खोल दिया, इतना वसी कर दिया, अब ये ताल्लुक इतना बढ़ गया कि अल्लाह ने फरमाया कि ए बंदे, अगर तू अपने फौतशुदा लोगों के लिए एक लफ्ज कुरान का पढ़कर या एक तस्बीह पढ़कर या मेरा जिक्र करके या मामूली सदका करके या खैरात करके या लोगों को खाना खिला के या गरीब को कपड़ा पहनाकर या नवाफिल अदा करके एक इबादत भी पेश करेगा, तो मेरी रहमत इतनी वसी है उस जहान में कि जिस तरह मेरा अकेला सूरज पूरी कायनात को रोशनी दे रहा है, तेरी एक इबादत मेरी पूरी मखलूक को सवाब दे। अब जरा सोच कर बताइए कि रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया या कमजोर हो, पहले से भी ज्यादा फायदामंद हो गया या नुकसान हुआ? फायदामंद हुआ, लेकिन कब हुआ? जब हमें अल्लाह ने दीन की समझ अदा की, जब हमें कुरान और हदीस का फैज मिला, जब हमें अल्लाह और उसके रसूल का मजबूत ताल्लुक मिला, तो ये एक ऐसा शानदार मंजर बना कि इधर से गोया कि एक मामूली, आपके हाथ में ये मोबाइल है, अब मैं इस मोबाइल की लाइट ऑन करूंगी, आपको ये मामूली सी लाइट नजर आ रही है। इसी तरह रात के वक्त जब हम इस लाइट को ऑन करते हैं, यहां से तो ये मामूली सी लाइट निकलती है, जब आप सामने दीवार पे डालते हैं फिर इस लाइट का मंजर क्या होता है? आपके हाथ में टॉर्च होती है, आप टॉर्च जिसका फेस इतना सा होता है, आप उसमें से लाइट सामने डालते हैं और उस लाइट से आपकी पूरी दीवार मुनव्वर हो जाती है। बिल्कुल यही हाल हमारी इबादत का होता है। इबादत नूर है, इबादत लाइट्स हैं, इबादत रोशनी है। हमारी जुबान से एक लफ्ज चाहे तस्बीह पढ़ी गई, हमने मुसल्ले पे खड़े होकर 2 नफिल पढ़े, हमने कुरान की एक आयत या एक सूरत पढ़ी, हमने जब उसको रब्बे करीम की रहमत की तरफ भेजा, उस तरफ मुंतकिल किया, अल्लाह ने अपनी शान से उसको फैला दिया और इतना फैलाया जैसे सूरज की रोशनी को पूरी कायनात में। हमने कहा या अल्लाह, मैंने एक लफ्ज, एक आयत, एक इबादत की, इसका सवाब मुझसे तू कबूल कर ले। अल्लाह ने कबूल किया। हमने पूछा या अल्लाह तू अब क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है बंदे बोल तू क्या चाहता है? हम कहते हैं या अल्लाह मेरा काम तो बहुत छोटा सा है, मैंने तो मामूली सी चीज तेरी बारगाह में पेश की, अब तू अपनी रहमत के मुताबिक तू देख कि तूने इसके साथ क्या करना है। अल्लाह फरमाता है कि मैं तेरी इस आयत को पूरी कायनात में तकसीम करूंगा, इसका सवाब तब भी कम नहीं होगा। इस एतबार से जरा सोचिए, गौर फरमाइए, अगर आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ लाए, अभी हम जब दुआ में ये अर्ज करेंगे कि या अल्लाह हमारी तरफ से इस इबादत को कबूल फरमा और इसको हमारी तरफ से हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अता फरमा दे और फिर आपके सदके से आपकी सारी उम्मत को अता फरमा। तो सोचिए, आपके रिश्तेदार, औलादे, माँ बाप, किसी के शौहर, किसी के भाई बेटे, रिश्तेदार, पड़ोसी, इलाके के लोग, जो भी ईमान वाले हैं, जहां जहां पर होंगे वहां वहां हमारे इस दुआ से उनको सवाब मिलेगा।
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم سب میں سے کسی کا بھی یہاں پر بیٹھنا، حاضر ہونا، دعا کرنا یہ بے فائدہ نہیں ہوگا، یہ ہر خاندان کے ہر فرد کا کس کا فائدہ پہنچے گا، اس کی نورانیت پہنچے گی۔ اور اگر ہم اس انداز میں اپنے بزرگان کو یاد کر کے ہر اچھے موقع پر ان کو اپنی خوشیوں میں اس انداز میں شامل کر لیں، ہمارے غم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے آخرت کا بہترین سامان بھی پہنچ جاتا ہے۔ گویا آپ یہ سمجھ لیں، اگر آپ نے شادی کے موقع پر ان کو یاد کیا، عید کے موقع پہ یاد کیا، تو آپ کی عید کی خوشیاں ثواب کی صورت میں وہاں پہنچ گئی، شادی کی خوشیاں ثواب کی صورت میں وہاں پہنچ گئی۔ اب اس جہان میں نہ ان کو سالن کی ضرورت ہے، نہ ان کو روٹی کی ضرورت ہے، نہ ہمارے چاول انہوں نے کھانے ہیں، نہ حلوہ کھانا ہے۔ تو پھر ہم بناتے کیوں ہیں؟ ہم بناتے اس لیے ہیں ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کی ادائیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی، میرے بھتیجے بھتیجیاں یہ کون سی چیز خوشی سے کھاتے تھے، ان کا دل کس سے خوش ہوتا تھا۔ آج ہم ان کی پسند کا خیال رکھ کے جب وہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا ان کا ثواب تو انہیں عطا فرما، تو ان کی روحیں اتنی ہی زیادہ خوش ہوتی ہے، مسرور ہوتی ہے کہ میرے رشتہ دار آج بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے اور انہیں آج بھی ہماری خوشی کا احساس ہے۔ لہٰذا اس کانسیپٹ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ گویا آپ جب کسی محبوب رشتے کے پاس یا کسی محبوب ہستی کے پاس آتے ہیں، آپ بڑی خوشی سے شاندار ایک بوکے یا گلدستہ بنا کے لاتے ہیں۔ اس گلدستے میں کیا ہوتا ہے؟ رنگ برنگے پھول، پتے، ڈالیاں، اور آپ اس کو بڑی محبت سے سنوار کر بنا کر لے کر آتے ہیں۔ تو وہ رنگا رنگ پھول جس طرح آپ کی محبوب ہستی کو خوشی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح رنگ برنگی چیزوں کے ثواب جب ہم اپنے محبوب رشتوں کو بھیجتے ہیں تو ان کی روحیں بھی اس طرح خوش ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو اتنا اجر و ثواب دے کر ان کی بخشش کے سامان کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بہت مرتبہ آپ نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت امتی مرحومۃ، میری امت ایسی مبارک امت ہے کہ رب نے ان کے اوپر رحم کر دیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ قبروں میں جاتے ہیں، ان کے سروں پر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، گناہوں کے بوجھ لے کر جاتے ہیں۔ پھر منظر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی کوئی عزیز، کبھی کوئی جاننے والا، کبھی کوئی ایمان والا گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں یا کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے قبرستان والوں کو دیکھ کر کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی استغفار پڑھتا ہے، کبھی قرآن کا ثواب بخشتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے رب سے کہتا ہے یا اللہ ان کی گناہ بخش دے، یہ قبروں میں تیرے رحم و کرم پہ پڑے ہیں، تو ان پر رحمت کی نظر فرما۔ تو رب فرماتا ہے میں سب کی دعائیں لیتا رہتا ہوں، ان سب کی عبادتیں قبول کرتا رہتا ہوں، اور کیا ہوتا ہے پھر قبروں والوں کے گناہ کم ہوتے جاتے ہیں، بخشے جاتے ہیں، بخشے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے اوپر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا رحم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت پر فرمایا ہے، اور ہم سارے اس کے حقدار ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں موت کے ساتھ جوڑ کر رکھ دی ہیں۔ ہم یہ تمام کام تب کرتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے، حالانکہ رشتوں کی قدر، رشتوں کی عزت، ان کا احساس، ان کی کیئر، یہ سب زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت میں تو بس ثواب رہ جاتا ہے، وہاں محبت جتانا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل تب ہوتا ہے جب 5 سال سے معذور ماں بستر پہ پڑی ہو، معذور باپ، بھائی، بہن پڑے ہوں، ان کو سنبھالنا ہو، ان کی کیئر کرنی ہو، ان کو کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا ہو،
اصل آپ کی قربانی، رشتے کی اصل چاہت اور اصل آزمائش آپ کی اس وقت ہے جب آپ اس سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کے معاملات آپ کے لیے تو آسان ہے، پھر جانے والے کے لیے مشکل ہے۔ تو سامعات محترم، اس ساری گفتگو اور ان محافل میں سبق یہ ہوتا ہے کہ خدا را جن کے والدین، جن کے بہن بھائی اور قریبی رشتے دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ آخرت میں جانے کے بعد ان کو قرآن و حدیث کے طریقوں کے مطابق یاد رکھیں۔ یہ مت سمجھے جو مر گیا اس کا کمرہ مجھے مل گیا، اس کے زیور مجھے مل گئے، اس کا گھر مجھے وراثت میں مل گیا تو بس اب وہ فارغ ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کی مادی زندگی ختم ہوئی ہے، اس کا جسم یہاں سے منتقل ہو گیا۔ جسم کو کمرہ چاہیے تھا، جسم کو کپڑا چاہیے تھا، جسم کو مکان چاہیے تھا، جسم کو علاج چاہیے تھا، وہ اب ختم ہو گیا، لیکن اب ان کے تقاضے بدل گئے، ان کا طریقہ بدل گیا۔ آج بھی صبح شام کے کھانے میں ان کا حصہ آپ کے ساتھ ہے، آج بھی لباس خریدنے میں ان کا حصہ آپ کے ساتھ ہے، آج بھی صدقہ خیرات کرنے میں ان کا حصہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب ہم ان تمام حصوں کو آج بھی سمجھ کر ادا کرتے رہیں گے تو یقین کیجئے آج بھی رب کریم آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کے اعمال میں برکتیں شامل کرتا رہے گا۔ قبر میں گئے ہوئے ماں باپ کی برکتیں دنیا میں آپ کو ملتی رہیں گی۔ لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، کچھ بد نصیب ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جن کو دفن کرنے کے بعد ان کے پیچھے ایسی اولاد ہوتی ہے کہ زندگی بھر کبھی ان کے لیے دعا مانگنا ہی حرام سمجھتے ہیں۔ کوئی پیچھے بخشوانے والا نہیں ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ اور کچھ وہ ماں باپ ہوتے ہیں جن کو اولادیں صرف سال کے بعد برسی پہ یاد کرتی ہے، لیکن ان کا حق یہ ہے کہ آج بھی ان کے مرنے کے بعد ہم ان کو صبح بھی یاد کریں، رات بھی یاد کریں، ان کو غمی میں بھی یاد رکھیں، ان کو خوشی میں بھی یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں، اگر زندگی میں آپ کا یہ یقین تھا کہ ماں باپ کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں، آپ کو ان کے مرنے کے بعد آپ کے ان اعمال کی وجہ سے وہ برکتیں پہلے سے 10 گنا زیادہ ہو کر ملیں گی۔ بشرطے کہ آپ ان چیزوں پر یقین کریں اور اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے اعمال میں سے ہر وقت ان کا حصہ نکالتے رہیں۔ ان کے درجات جتنے بلند ہوں گے، ماں باپ عالم برزخ میں بھی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ماں باپ جو عالم برزخ میں ہوتے ہیں، اس کی زندہ اولاد کے برے اور اچھے اعمال ان کو وہاں بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اولاد کے برے اعمال پہنچتے ہیں تو ماں باپ آزردہ ہو کر اللہ سے وہاں بھی ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اچھے اعمال پہنچتے ہیں تو ماں باپ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی اور عروج کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں یہی سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سیکھ کر اپنے ہر دن کے کھانے، ہر دن کے نیک کام اور ہر دن کے صدقے میں ان کا حصہ شامل کرنا چاہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے صبح کھانا بنایا، گھر کے کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دو، کسی لڑکے کی، کسی لڑکی کی، کسی بزرگ کی، کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ صبح جب کھانا بنے گا آپ نے روزانہ دعا مانگ کے اصالے ثواب کرنا ہے۔ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ ایک بندے کو پتا ہوگا کہ یہ میرا کام ہے۔ مثال کے طور پہ بہو کھانا بنا رہی ہے، ساس کی ڈیوٹی لگ گئی وہ بزرگ کے گھر میں کہ کھانا بن گئے، آپ ختم پاٹ پڑھ کے اصالے ثواب کر دیں۔ گھر میں باپ بزرگ ہے، سسر ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے کھانا بن گیا ہے، آپ دعائے اصالے ثواب کرنی ہے۔ شام کے وقت کھانا بنا، اس وقت بھی یہ کر لیں۔
2 وقت نہیں ہوتا تو 24 گھنٹوں میں 1 مرتبہ اگر گھر کے پورے افراد کو پتہ ہے کہ ہمارا طریقہ کھانا کھانے کا یہ ہے، آپ بتائیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا سارا کھانا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی نسلوں کو آپ کے بزرگوں کا پتہ رہے گا، وہ کبھی بھولے گی نہیں، وہ ہمیشہ ان کا ایصال ثواب کرتی رہے گی۔ ہم کتنی آسانی سے یہ کام چلا سکتے ہیں اور کتنی آسانی سے ہمارے فوت شدہ لوگوں کا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی بخشنے کے لیے ہماری نیکیوں کی کوانٹٹی کا قطعاً محتاج نہیں۔ میں نے کہا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بس اللہ اس کا ثواب بھی پوری کائنات کو دے گا تو کم نہیں ہوگا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قبر میں پڑے ہوئے ایک باپ کی بخشش اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اور بیوی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، جب وہ پڑھنے کے قابل ہوا، اس نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ قبر میں ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ اب وہی بندہ جنت میں بیٹھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے ملتجی ہوئے کہ مولا یہ تیرا کیا راز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ عذاب کے قابل تھا، سو اس کو عذاب ہی ہو رہا تھا، مگر پچھلے چند لمحوں میں اس کے ایک بچے نے جو 4-5 سال کا ہوا پہلی مرتبہ قرآن کا پارہ کھول کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری رحمت کو حیا آئی کہ جس کا معصوم بچہ زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے تو میں اس کے باپ کو عذاب کیوں دوں؟ سمیعات محترم، باپ کی قبر سے رب عذاب دور کر دیتا ہے ایک معصوم بچے کی بسم اللہ پڑھنے سے، جس کو نہ ایصال ثواب کا پتہ ہے، جس کو نہ دعا مانگنے کا پتہ ہے، جس کو نہ ان مسائل کا پتہ ہے، بس اس کے منہ سے یہ نکلا اور اس کا تعلق اس باپ کے ساتھ تھا جو قبر میں تھا، تو رب کریم نے اس آٹو نظام کے تحت اس کی بسم اللہ کو قبول کر کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا۔ تو جو باشعور اولاد، جو کمانے والی، خرچ کرنے والی، پڑھنے اور شعور رکھنے والی اولاد اگر ہاتھ اٹھا کر رو رو کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے گی، بہن بھائیوں کی بخشش اور شفاعت کی دعا کرے گی، تو سوچئے پھر رب کریم نے وہ کس شان سے قبول ہوئی۔ یہ وہ سلسلے ہیں جو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو میں اپنے سارے خاندان کے جنازوں پر بھی آپ کو یہی بات سناتی رہی، آج بھی وہی بات سناؤں گی۔ جو دلوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، جب جدائیاں اپنے مقام دلوں کے اندر بنا لیتی ہیں، ان کو رونے سے، آہوازاریاں کرنے سے ہم کبھی کم نہیں کر سکتے۔ ہمارے سال ہر سال رونے سے ہمارا کوئی اس جہان سے گیا ہوا محبوب رشتہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، جو رب کا قانون ہے، وہ ہمارے رونے، شکوے کرنے، آہوازاریاں کرنے سے نہ بدلا نہ بدل سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارے ماں باپ نے اپنی ہڈیاں خرچ کر کے، اپنے گوشت اور خون کا قطرہ قطرہ خرچ کر کے، ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں اپنی محبتوں سے نواز کر مقامات دلائے، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، شعور دیا، علم جیسی دولتوں سے مالا مال کرنے میں ہماری مدد دی۔ آج وہ قبروں میں ہمارے منتظر ہیں، آج وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کو ریٹرن دیا جائے۔ ان کا ریٹرن یہ نہیں کہ ہم رو دھو کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے رہیں، آج ان کا ریٹرن یہ ہے کہ ہم ان کی قبروں کو ٹھنڈا کریں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سامنے پیش کرنا، اس پہ راضی رہنا، اور دل کی گہرائی سے راضی ہو کر اللہ کو بتانا کہ یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، اور تو میرے لیے، میرے خاندان کے لیے جو فیصلے کرے گا، مجھے مجال نہیں کہ میں اس کے آگے اف بھی کر سکوں۔
آج آپ اس وقت جو یہاں تشریف لائے، اس وقت ہم صرف اپنے ماں باپ کی اولاد کو جو یاد کرنے جو بیٹھے ہیں، ان سمیت اس وقت اس خاندان کے 18 لوگ یہاں میرے سامنے ہیں، جن میں سے بہت سارے لوگوں کو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بالکل آنن فانن آتے جاتے ایک دم سے آگے پیچھے رخصت ہوتے دیکھا ہے۔ ہم کس کس کو رو سکتے ہیں؟ ہم کس کس کا سوگ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس وقت جو فکر والی بات ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے وہ اعمال وہاں پہنچے جو ان کی روح کو تسکین دے، جو ان کی قبروں کو روشن کرے، جو اللہ کو راضی کرے۔ ہمیں اللہ کے ناشکرے بندوں میں شامل کرنے سے بچائے، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ہم اپنی آخرت کی اور ان کی آخرت کی فکر کر کے وہ کام کریں جو ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلوں میں بھی قائم رہے۔ تو سامعات محترم، اللہ کے کرم سے ہمیشہ ہم نے وہی راستہ اختیار کیا جو اللہ کو پسند ہے، وہی راستہ جو صبر کا، حوصلے کا، جرأت کا راستہ ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے اور ہم نے اللہ سے کسی کی توفیق مانگی اور اسی پر عمل کی کوشش کی۔ آپ سب کے لیے بھی میری دعا اور میری التجا ہے کہ آپ اپنے جانے والوں کے ساتھ اگر سچی محبت کرتے ہیں تو پھر صرف اپنی ٹھیک ٹھاک کے لیے ساری زندگی خرچ نہ کریں، ان کا حق بھی پہچانیں اور ان کا حق قبروں میں جانے کے بعد بھی اس طریقے سے ادا کریں کہ ان کو قبرستان والوں کے اندر یہ فخر ہو کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کر آئے۔ اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ جب کسی قبرستان میں کسی قبر والے کا کوئی وارث قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو دوسرے قبروں والے اس کو آ کے مبارک دیتے ہیں اور رشک کرتے ہیں اس کی قسمت پر کہ تیرے پیچھے کتنے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے تیرے لیے اتنے تحفے بھیجے۔ اور اس کے صدقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جس قبرستان میں ہمارے لوگ ہیں ان سب کو ثواب دے، تو ذرا سوچئے پھر وہ سارے قبروں والے اس قبر والے کا آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آج ہماری بخشش کا بھی سامان ہے۔ تو آج کی اسی محفل میں جو چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے موقع کے مطابق ہمارے دین کا علم جو ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ تو میں اس کو اس طرف کنورٹ کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے لیے قرآن عظیم میں جو آیات پاک نازل فرمائی، آپ کے سامنے میں نے ان کی بھی تلاوت کی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ اللہ فرما رہا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت کی اور تاک کی۔ یہ قسمیں اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کسی چیز کے تقدس کو بے پناہ بڑھا کر ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھا کر ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں جو فجر کی اور 10 راتوں یا 10 دنوں کی قسم کھائی، مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ذوالحج کے یہ پہلے 10 دن ہیں۔ آج رات کو چاند نکل رہا ہے انشاءاللہ ذوالحج کا، جو متوقع ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اور آج بھی ہو سکتا ہے، یہ کیلنڈرز کی اطلاع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جتنی راتیں اور جتنے دن طلوع ہوتے ہیں ان سب میں اگر کچھ دنوں میں عظیم ترین عبادت، ایسی پسندیدہ عبادت، ایسے پسندیدہ دن رات جو پورے سال میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحج کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں دنیا میں اور کوئی دن نہیں ہے کہ جن میں کیے گئے نیک اعمال
اللہ کو ان دنوں سے زیادہ پسند ہوں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، یعنی وہ کام بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے چھوٹا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، سوائے اس کے کہ جب کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں مال، دولت، سواری اور جان لے کر نکلا اور جب جہاد ختم ہوا تو ان میں سے کچھ بھی باقی نہ بچا، نہ سواری بچی، نہ مال و دولت بچا، نہ بندے کی جان بچی، یعنی وہ شہید ہو گیا، تو یہ ایک عمل ان 10 دنوں کی عبادتوں سے بڑھے گا، ورنہ کوئی دنیا میں عمل ایسا نہیں جو ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ ان 10 راتوں میں ہر رات مومن کے لیے شب قدر کی طرح ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، شب قدر کو ہم نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، کنفرم نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک رات اللہ نے نہیں فرمائی، 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ڈھونڈو، جس کو مل گئی سو مل گئی۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ذوالحج کے 10 دنوں کی یہ پہلی 10 راتیں مومن کے لیے ہر رات شب قدر کی طرح ہے، یہ کنفرم کر دی گئی۔ ذرا غور فرمائیے کہ ان راتوں کی فضیلت کتنی ہے، اور ان راتوں میں، ان دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ ان راتوں میں، ان دنوں میں صحابہ کی عادت ہوتی کہ وہ کثرت سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام تشریق میں یہ تکبیریں واجب ہو جاتی ہیں، لیکن جو پہلے سارے دن ہیں ان میں پڑھنا سنت مستحبہ ہے۔ اور آج یہ صورت ہے کہ آج لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، لیکن خدا کی قسم صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح نور افشانی ہو رہی ہوتی تھی، گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، گھروں میں۔ صحابہ کرام گلیوں میں نکل جایا کرتے، بازاروں میں جاتے اور بلند آواز سے، کوئی صحابی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی 2-4 اکٹھے جا رہے ہیں، آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ترانے مدینہ مکہ کی گلیوں میں گونج رہے ہوتے تھے۔ تمام صحابہ ذوق سے، شوق سے دوسروں کو ترغیب دلاتے، چلتے جاتے، گزرتے جاتے، پڑھتے جاتے۔ آج تو ان چیزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ آج ہمیں وہ 5 دن جو تشریق کے ہوتے ہیں ان میں بھی پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ تو ہمشیران محترم، ان محافل میں آنے اور ان کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عادتیں ہمیں بھول گئی ہیں ہم ان کو تازہ کریں، جن سنتوں کا ہمیں علم نہیں ہم ان سنتوں کو جاری کریں۔ تو آج کی اس محفل پاک میں فرض کر لیں کہ آج اگر چاند نکل آیا اور ہم نے یہ عادت اپنا لی، گھر میں کام کاج کرتے خواتین چلتے پھرتے دوسروں کے پاس سے گزرتے کہتی جائیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو گھر میں کئی لوگ آپ کو دیکھ کے پڑھنے لگ جائیں گے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور یہ اس محفل کی بدولت اگر ہمیں ملے گا تو اس کا ثواب پلٹ کر ان تمام لوگوں کی طرف آئے گا جن کے لیے آج ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ آج کا پہلا سبق آپ کا یہ ہوگا جو ان 10 دنوں میں آپ نے توجہ سے یاد کرنا ہے۔ بتائیے کون کون کرے گا؟ الحمدللہ۔ تو یہ ثواب نہ صرف آج کی محفل والے لوگوں کو بلکہ آپ کے تمام لوگوں کی طرف پلٹ کر جائے گا، خود بخود جائے گا اللہ کے نظام کے تحت۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عشرے میں 9 ذی الحج کا جو حج کا دن ہوتا ہے اس کا روزہ 1 سال پچھلے
اور 1 साल अगले गुनाह बख्शवाने का सबब बनता है, और 1 साल पीछे वाला और 1 साल आगे वाले के बराबर, यानी 2 साल के रोजों का सवाब उस शख्स को मिलता है जो हज के दिन का रोजा रखता है। और पीछे से, यानी आज अगर चांद निकला तो आने वाली सहरी को आप अगर रोजा रखते हैं तो ये बाकी दिनों के रोजे आपके अंदर जितनी तौफीक और हिम्मत है, इनका रोजा रखना मुस्तहब है, ये मुस्तहब है। और स्पेसिफिक जो सवाब मैंने अर्ज किया 1 साल पीछे और 1 साल आगे का, वो किस दिन का है? वो किस दिन का है? 9 जिलहज का। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कायनात में जितने दिन तलू होते हैं और जितनी रातें आती हैं, इनमें से कोई दिन, कोई रात ऐसी नहीं जिसमें शैतान इतना लाग़र, इतना कमजोर और इतना बेबस हुआ हो जितना वो 9 जिलहज को बेबस, लाग़र और कमजोर और मायूस हो जाता है। अब वो देखता है कि जो लोग अरफात में आ गए, उनके और उनके सदके जितने लोग 9 जिलहज को अपने अपने घरों में रोजे की हालत में, तस्बीह और तहलील की सूरत में, इबादत की हालत में होंगे, अल्लाह उन सब के गुनाहों का वादा फरमाएगा कि अल्लाह उनको बख्श दे, और अल्लाह बख्शता है। अब ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इन चीजों को समझकर इन्हें जब अपनाएंगे तो अल्लाह ताला ये सारे अजर और सवाब हमें अता फरमाएगा। ये इस महीने के वो अजीम शान काम करने के हैं जो आम तौर पे हम भूल जाते हैं। जिन लोगों ने कुर्बानी करनी हो, उनके लिए क्या जरूरी है कि चांद निकलने के बाद बाल नहीं काटे, नाखून नहीं तराशे, जब कुर्बानी कर लें उसके बाद ये काम करें। और जिन लोगों ने कुर्बानी ना भी करनी हो, गरीब लोग, वो कसरत से इन दिनों में सूरह कौसर की तिलावत करें और उस कुर्बानी को याद करें जिसका हुक्म अल्लाह ने सूरह कौसर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया। आपको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और आप भी उसी तरह नाखून नहीं तराशे, बाल नहीं काटे। जब लोग कुर्बानियां कर लें, ईद की नमाज हो जाए, उसके बाद आप जब ये करेंगे तो ऐसे गरीब बंदे को भी अल्लाह कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। ईद का दिन आए तो ईद के दिन की तमाम सुन्नतें इंसान पूरी करे, तो ये भी इबादत है। ईद के दिन अगर मुमकिन हो तो कुर्बानी के गोश्त से खाने का आगाज करें। मर्द ईद की नमाज पढ़ने जाएं तो कुछ खाए पिए बगैर जाएं, वापिस आकर कुछ खाएं और अजीज और फारब से ईद के दिन मुलाकात करें। इखलास के साथ कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करें, कुर्बानी का गोश्त खाएं, दूसरों को खिलाएं। ये तमाम काम ईद के दिन करना ये इबादत है, ये रस्म नहीं है। अगर हम नियत के साथ इबादत समझ कर करेंगे तो रब्बुल जुल जलाल हमें पूरी इबादत का ही सवाब अता फरमाएगा। यहाँ मुझे जो एक बहुत अहम बात आपको बतानी है, वो कुर्बानी के हवाले से है, जिसकी हमारे मुआशरे को अशद जरूरत है। कुर्बानी के लिए एक ये गलती कि हमारे बहुत से खानदानों में एक कुर्बानी घर का सरपरस्त करके बरी जिम्मा हो जाता है कि बाकी किसी के लिए कुर्बानी जरूरी नहीं। जबकि कुर्बानी का तरीका यह है कि घर में जितने बालिग लोग साहिबे निसाब हैं, उन सबको अपनी अपनी कुर्बानी पेश करनी होगी। साहिबे निसाब कौन है? साहिबे निसाब वो है ईद के 3 दिनों में 10, 11, 12 मगरिब से पहले, 9, 10, 11 और 12 को मगरिब से पहले तक जिस बंदे के पास 52 तोले चांदी खरीदने की रकम हुई, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। जिसके पास 52.5 तोले चांदी खरीदने के लिए पैसे मौजूद हैं, इन 3 दिनों में
आखिरी दिन की मगरिब से पहले किसी भी वक्त आपके पास पैसे आ जाएं तो आपके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। ज़कात की तरह कुर्बानी का निसाब ये नहीं कि पूरा साल गुजरे, और ज़कात की तरह ये भी जरूरी नहीं कि जो आपकी चीजें इजाफी पड़ी हैं और आपके इस्तेमाल में कभी कभार आती हैं, कीमती चीजें हैं, अब वो ज़कात के लिए शामिल नहीं होगी, लेकिन कुर्बानी में वो भी शामिल होगी। आपके पास पैसे हैं, आपके पास जेवर है, आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, आपके पास पैसे नहीं लेकिन जेवर है, आपके पास पैसे नहीं लेकिन कीमती चीज है, तो भी आपके लिए कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके पास वक्ती तौर पे पैसे नहीं तो आप किसी से उधार लेकर भी कुर्बानी करेंगे और बाद में वो वापस करेंगे। इसके लिए मर्द और औरत की कोई कैद नहीं, बहू बेटी की कोई कैद नहीं। औरत भी अगर साहिब निसाब है उस पर भी अपनी कुर्बानी लाजिम है, मर्द साहिब निसाब है उस पर अपनी कुर्बानी लाजिम है। सास ससुर देवर जेठ देवरानी जिठानी हर बंदा अपना स्टेटस देखेगा और उसके मुताबिक अपनी कुर्बानी करेगा। अगर जो बालिग है, ये बाजी साहब पूछ रही है मसला कि एक बंदे के पास यानी बालिग लड़का है, उसको घर वालों ने जेवर दिया शादी के लिए, आप उसको मालिक बना दिए। मालिक बनने के बाद अगर उसके पास वो इतनी मालियत का सोना है या इतनी मालियत की चांदी या पैसे हैं, बेशक वो जहेज के लिए रखे हुए हैं, आपके ऊपर कुर्बानी लाजिम होगी। क्यों लाजिम होगी? अल्लाह तबारक व तआला ने जहेज की कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना इस्लाम ने जहेज की डिमांड की है। आपने अगर इतना पैसा बचा के रखा हुआ है जो आपके यानी 52.5 तोले चांदी की मालियत बन जाता है, तो आपके ऊपर कुर्बानी लाजिम है। अगर आप कुर्बानी नहीं कर रहे तो आप गुनाहगार हैं। पैसे नहीं है, माल है, दौलत है, जमीन है, कीमती चीजें हैं, बेच के कुर्बानी कर लें। नहीं बेच सकते तो उधार लेके कुर्बानी करें, जब पैसे होंगे तो किसी को वापस करें। लेकिन आप इस तरीके से जो चल रहे हैं कि एक बंदे ने कुर्बानी की तो बाकी बेशक करोड़पति है, कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत है। और एक और मसला, कुछ लोग अपने माँ बाप के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के लिए, गौसे आजम के लिए या किसी बुजुर्ग के लिए कुर्बानी करते हैं। अगर तो आप गरीब हैं, आपने शौक से जानवर पाला और हजूर की बारगाह में पेश कर दिए, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब है और आप अपनी कुर्बानी नहीं कर रहे और नबी इस्लाम की बारगाह में या किसी बुजुर्ग या माँ बाप के लिए जो फौत हो चुके हैं कुर्बानी करते हैं, तो वो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जब तक आप अपनी कुर्बानी नहीं पेश करते उस वक्त तक दूसरों के लिए कुर्बानी जो नफल है वो भी काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा एक और मसला जो बार बार लोग पूछते हैं वो ये कि कुर्बानी के जानवर में अकीके का जानवर अगर लेना हो तो शामिल किया जा सकता है कि नहीं। तो अकीके के लिए आपने जितने हिस्से शामिल करने हों वो कुर्बानी के बड़े जानवर में आप शामिल कर सकते हैं, ये करना जायज है। मुझे उम्मीद है कि ये जरूरी मसाइल आपकी तवज्जो का मरकज बने होंगे और सब लोग जाके घरों में सोचेंगे कि हम में से कौन कौन कुर्बानी देने का पाबंद है। तो अल्लाह ने एक और रियायत हमारे लिए रखी है कि जो बंदा बकरा नहीं खरीद सकता वो बड़े जानवर में हिस्सा डाल दे, अपनी कुर्बानी के वजूब से सुरखरू हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी इन फराइज से, वाजिबात से सुरखरू होने और इनको समझने की तौफीक अता फरमाए।